اس کہانی میں ہم لوگ فٹ بال کے بارے میں ہی نہیں بلکہ حدود سے آگے بڑھنے اور ریکارڈز کو توڑنے اور لاکھوں لوگوں کو متاثر کرنے کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ہر میچ، ہر گول، ہر فتح کے ساتھ کرسٹیانو رونالڈو عام سی چیز کو ایکسٹرا آرڈنری میں بدل دیتے ہیں، جو کہ لاکھوں لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ السلام علیکم دوستو۔ جس بندے کا جنم 5 فروری 1985 میں ہوا پرتگال کے شہر آنچل میں، جنہوں نے اپنی بچپن کی زندگی پرتگال میں گزاری، جو کہ چھوٹے سے ٹین کی چادروں والے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے، جن کے فادر جوز ڈینس ایک گارڈنر کا کام کرتے تھے پیرس بورڈ پرتگال میں، اور پارٹ ٹائم میں کٹ مین کا کام کرتے تھے فٹ بال کلب اینڈریونا پرتگال میں، جن کی مدر ماریا ڈوس سینٹوس ایک باورچی خانے میں کھانے پکانے اور صفائی کرنے کا کام کرتی تھی۔ ان کا ایک بڑا بھائی ہے ہوگو اور دو بڑی بہن علما اور کیٹیا۔ رونالڈو اپنے گھر میں سب سے چھوٹے ہیں۔ رونالڈو کے فادر رودریگن کے ایک بہت بڑے فین تھے، جو کہ ایک امریکن ایکٹر اور پھر بعد میں امریکن پریزیڈنٹ بنے، جن کے نام پہ رونالڈو کے فادر نے ان کا نام رکھا، کرسٹیانو رونالڈو ڈوس سینٹوس۔ رونالڈو نے بچپن کی عمر سے ہی فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا تھا، اور چھوٹی سی عمر میں رونالڈو کو فٹ بال سے بہت لگن تھا، اور ایسے ہی لگاؤ اور پاگل پن تھا ایک گارڈنر کے بیٹے فٹ بال کو لے کر، جس پاگل پن نے اس کو آج کرسٹیانو رونالڈو بنا دیا۔ رونالڈو کی جرنی اینڈریونا فٹ بال کلب سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ 1992 سے 1995 تک کے اینڈریونا فٹ بال کلب کے لیے کھیلتے ہیں، پھر 1997 میں اسپورٹنگ ٹیم لسبن ٹرائل کے لیے آتی ہے اینڈریونا کلب میں، اور کہتی ہے جو سب سے زیادہ گول کرے گا اسے ہم اپنی اکیڈمی میں ایڈمیشن دیں گے۔ کرسٹیانو رونالڈو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی اس سلیکشن میں اپنے دوست البرٹ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے، کیونکہ رونالڈو کی ٹیم 3-0 گول سے جیت جاتی ہے، جس میں ایک گول رونالڈو کرتے ہیں اور دوسرا گول ان کے دوست البرٹ کرتے ہیں۔ جب تیسرا گول البرٹ کرنے لگتے ہیں، مگر انہوں نے وہ فٹ بال رونالڈو کو پاس کر کے رونالڈو کو گول کرنے دیا، اور ایسے ہی رونالڈو کی سلیکشن لسبن اسپورٹنگ ٹیم میں ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ رونالڈو کو 15 پاؤنڈز میں سائن کر لیتے ہیں، جس کے بعد رونالڈو کی دوستی اپنے دوست البرٹ سے اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور جب رونالڈو اپنے دوست البرٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو البرٹ جواب میں بولتے ہیں کہ تم میرے سے بہتر فٹ بال کھیل سکتے ہو اور اس سلیکشن کے حقدار تم ہی تھے۔ اور ایسے ہی 10 سال کی عمر میں رونالڈو پرتگال کے سب سے بڑے اسپورٹس کلب کے ممبر بن جاتے ہیں، اور پھر رونالڈو کو گھر بار چھوڑ کے لسبن اسپورٹنگ کلب جوائن کرنا پڑتا ہے، اور پھر 15 سال کی عمر میں جب ان کے پیرنٹس کو پتہ لگتا ہے کہ رونالڈو کے دل میں کوئی پریشانی ہے، اور پھر ان کا جب ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ کروایا جا رہا تھا، تو ڈاکٹر ان کو زیادہ بھاگنے اور فٹ بال کھیلنے سے منع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یا تو ان کی ہارٹ سرجری کروانا پڑے گی یا تو ان کو فٹ بال کھیلنا بند کرنا پڑے گا۔ مگر رونالڈو کو قطعی یہ منظور نہیں تھا کہ وہ فٹ بال کھیلنا بند کر دیں۔ یہ ہارٹ سرجری کروانا پسند کرتے ہیں، اور ہارٹ سرجری میں ان کی جان جانے کا بھی خطرہ تھا، مگر سرجری کامیاب ہونے کے بعد رونالڈو پھر ایک دفعہ اور فٹ بال کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، اور دن بہ دن کامیابی ان کے قدم چومتے جا رہی تھی، جیسے کوئی جادوئی چراغ ان کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ اور اسی بیچ رونالڈو کی زندگی میں ایک بہت بڑا صدمہ آتا ہے، جن کے وہ سب سے زیادہ قریب تھے رونالڈو، یعنی ان کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 30 ستمبر 2005 میں۔ 51 سال کی عمر میں زیادہ شراب پینے کی وجہ سے ان کے لیور ختم ہو جاتے ہیں، اور انسیڈنٹلی ان کی موت ہو جاتی ہے۔ مگر پھر بھی رونالڈو فٹ بال کھیلنا جاری رکھتے ہیں۔ رونالڈو سعودی پرو لیگ اور پرتگال نیشنل ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں، اور دونوں ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہیں۔ ویسے تو رونالڈو ون آف دی گریٹسٹ پلیئر آل دی ٹائم میں شمار کیے جاتے ہیں۔ رونالڈو نے 5 ٹائمز بیلون ڈی اور بھی ایوارڈ جیتے ہیں، جیسے کہ 3 ٹائم یویفا مینس پلیئر آف دی ایئر ایوارڈ، اور 4 بار یورپین گولڈن شوز، جو کسی یورپین پلیئر سے سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 33 بار ٹرافیز جیتی ہیں، جن میں سے 7 لیگ ٹائٹل اور 5 یویفا چیمپئن لیگ جیتی ہیں، جس میں یویفا چیمپئن شپ اور یویفا نیشنل لیگ بھی شامل ہے، اور چیمپئن لیگ میں 185 گولز اور 8 گولز، یورپین چیمپئن شپ میں 14 انٹرنیشنل گولز۔ رونالڈو ان چند پلیئر میں سے ایک ہیں
جس میں انہوں نے 900 سے زیادہ گولز کرے ہیں اپنے کیریئر میں کنٹریز اور کلب کے لیے، جس سے وہ اب تک کے ٹاپ گول اسکورر بن گئے ہیں۔ 2003 میں مانچسٹر یونائیٹڈ کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے سے پہلے اپنے سیزن میں ایف اے کپ جیتنے سے پہلے رونالڈو نے اپنے کیریئر کا آغاز اسپورٹنگ سی پی کلب کے ساتھ شروع کیا تھا، جس میں انہوں نے لگاتار 3 پریمیئر لیگ ٹائٹل اور چیمپئنز لیگ اور فیفا ورلڈ کپ بھی اپنی ٹیم کو جتوایا۔ جب ان کی عمر 23 سال تھی جب انہوں نے اپنا پہلا بیلون ڈی کپ جیتا، جو کہ اس وقت کا سب سے مہنگا ایسوسی ایشن فٹ بال ٹرانسفر تھا رونالڈو کا، جب انہوں نے 2009 میں ریئل میڈرڈ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا، جس کی ٹرانسفر ورتھ 94 ملین پاؤنڈز تھی، اور یہ ریئل میڈرڈ کے ٹیم میں اٹیکنگ پلیئر بن گئے کریم بنزیما اور گراث بیل کے ساتھ، جو کہ 2014 سے 2018 تک کے چیمپئنز لیگ جیتنے والی ٹیم کے حصہ تھے، اور رونالڈو نے 2013 سے 2017 کے درمیان دوبارہ بیلون ڈی جیتا۔ رونالڈو 2018 میں یوونٹس میں آئے، جو کہ سب سے ایکسپینسو ٹرانسفر تھا اٹالین کلب کا، اور پھر 2021 میں رونالڈو مانچسٹر یونائیٹڈ میں واپس آئے اور کلب کے ٹاپ اسکورر بن گئے، اور پھر 2023 میں انہوں نے النصر کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، جو کہ اب تک کے ہے۔ اس کے علاوہ رونالڈو نے 2003 میں 18 سال کی عمر میں پرتگال ٹیم میں انٹرنیشنلی طور پہ 280 سے زیادہ کپس جیتے ہوئے ہیں۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے پلیئر بن گئے ہیں اور 125 گول کے ساتھ ہر وقت ہر میچ میں سب سے زیادہ گولز کرنے والے پلیئر رونالڈو کہلاتے ہیں۔ رونالڈو نے 11 بڑے میچز کھیلے ہوئے ہیں، جن بڑے میچز میں انہوں نے 10 میچز میں گولز کر چکے ہیں۔ 2004 میں انٹرنیشنلی اپنا پہلا گول کیا تھا، جہاں انہوں نے پرتگال کو فائنل میچ میں پہنچانے میں مدد کی، اور انہوں نے 2008 میں اپنی قومی ٹیم کی کپتانسی بھی سنبھالی، اور 2015 میں فٹ بال فاؤنڈیشن نے رونالڈو کو اب تک کے سب سے بہترین پلیئر قرار دیا، اور اگلے ہی سال 2016 میں پرتگال کو فرسٹ میجر ٹورنامنٹ ہونے کا خطاب دلوایا، اور اس ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ گولز کرنے کی وجہ سے ان کو سلور بوٹ حاصل ہوا، اور ان کی یہ کامیابی ان کو چوتھا بیلون ڈی حاصل ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی، اور 2019 میں انہوں نے یویفا نیشنل لیگ فائنل میچ میں ٹاپ اسکورر کا ایوارڈ حاصل کیا، اور پھر 2020 میں گولڈن بوٹ، اور اسی میچ میں انہوں نے سب سے زیادہ گولز کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا، اور 2023 میں سب سے زیادہ انٹرنیشنلی طور پہ سب سے زیادہ ایوارڈز جیتنے والے پلیئر بن گئے۔ رونالڈو کو 2016، 17 اور 23 میں فوربس پلیٹ فارم پہ سب سے ہائیسٹ پیڈ ایتھلیٹ قرار دیا گیا، اور ٹائم کی دنیا میں سوشل میڈیا پر موسٹ پاپولر اسپورٹس مین بن گئے، جنہوں نے کچھ ہی دن میں ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر 500 ملین سے بھی زیادہ فالوورز ملے، اور اپنے کیریئر میں $1 بلین کمانے والے پہلے فٹ بالر بن گئے۔ رونالڈو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی فادر کی ڈیتھ کے بعد شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور اپنا ڈیلی بیسس پر بلڈ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں۔ رونالڈو اپنے پورے کیریئر میں مختلف کاموں میں حصہ ڈالتے رہے، جیسے 2009 میں رونالڈو نے 1 لاکھ پاؤنڈز کی چیریٹی دی میریٹانا ہاسپٹل میں، جدھر ان کی ماں کینسر کے علاج سے لڑ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کی جان بھی بچائی اور اس جزیرے پر کینسر جیسے ہاسپٹلز بن سکیں۔ اس کے علاوہ رونالڈو نے 2015 میں نیپال میں آنے والے زلزلے کے بعد 5 ملین پاؤنڈز کی چیریٹی دی۔ اس کے بعد رونالڈو کو دنیا کا سب سے بڑا خیراتی کھلاڑی بھی قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ 2016 اگست میں رونالڈو نے 6 لاکھ پاؤنڈز جو چیمپئنز لیگ میں ریئل میڈرڈ کے میچ میں جیتے تھے، وہ سب بھی ڈونیٹ کر دیے سیو دی چلڈرن فاؤنڈیشن کو۔ رونالڈو صرف فٹ بال کی دنیا میں ہی نہیں بلکہ باہر کی دنیا سے بھی ملینز آف ڈالر ارن کرتے ہیں۔ انہوں نے 2012 میں بہت سی اسپانسرشپس کے ساتھ سودے کرے ہوئے ہیں، جن میں پلیئرز کے لباس، فٹ بال کے شوز، سافٹ ڈرنکس اور بڑے بڑے کلوتھنگ برانڈز شامل ہیں۔ رونالڈو کی منتھلی انکم اراؤنڈ 7 کروڑ سے اوپر بتائی جاتی ہے، اور ان کا ایک اپنا میوزیم بھی ہے رونالڈو CR7 کے نام سے، جو کہ 15 دسمبر 2013 میں اوپن ہوا ان کے اپنے شہر آنچل میں، جہاں رونالڈو کی جیتی ہوئی 120 کے قریب ٹرافیز رکھی ہوئی ہیں، اور لوکل ٹیمز کو بھی اسپانسر کرتے ہیں۔
रोनाल्डो की नकली शर्ट की मांग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रही है। 2008 में रोनाल्डो नंबर 7 मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली प्रोडक्ट है। 2018 में 7 नंबर की शर्ट अराउंड 5 लाख से ज़्यादा सेल होने वाली एक स्पोर्ट्स प्रोडक्ट है, जिससे $60 बिलियन का मुनाफा हुआ था। और 2006 में रोनाल्डो ने मेल्टाना आइसलैंड पर अपना फैशन बुटीक खोला R7 के नाम से, और 2008 में खोला लिस्बन में पार्टनरशिप स्कैंडिनेवियन मैन्युफैक्चरिंग JBX टेक्सटाइल ग्रुप के साथ और न्यूयॉर्क के फैशन डिज़ाइनर रिचर्ड के साथ। 2014 जुलाई में इन्होंने प्रीमियर शर्ट और शूज़ लॉन्च करके अपनी CR7 के ब्रांड को बढ़ाया, और एडन परफ्यूम के साथ मिलकर 2015 सितंबर में इन्होंने परफ्यूम भी लॉन्च किया, जिसका नाम लेगेसी है। अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो रोनाल्डो के 5 बच्चे हैं और इनकी वाइफ जॉर्जिया है, और ये अभी प्रेजेंट अपने मैड्रिड स्पेन के घर में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और इनके घर की कीमत $6.2 मिलियन बताई जाती है। और इनके अपने 7 और गर्ल्स हैं, जिनमें से एक मेरबेला, मेर्डाना, न्यूयॉर्क, लिस्बन और टूरियो और पुर्तगाल में है। इसके अलावा जैसे कि रोनाल्डो को हाउसेस का शौक है, वैसे ही इन्होंने गाड़ियों के भी कलेक्शन रखे हुए हैं, जैसे कि 3 पोर्श, बुगाटी चिरॉन, रॉयल रोल्स, बेंटली, ऑडी R8 जी वैगन, जिनकी कीमत अरबों खरबों रुपए में नहीं बल्कि डॉलर्स में है, और इनकी नेटवर्थ $650 मिलियन बताई जाती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफ़र एक ताकतवर कहानी है हमारे लिए। ये मेहनत और लगन करके हर बंदा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। अपनी हुदूद से आगे बढ़कर अज़मत के लिए जद्दोजहद करने की मोटिवेशन देता है। अगर आप इस कहानी से मुतासिर हुए हैं तो इस वीडियो को पसंद करिएगा और सब्सक्राइब करके दूसरों तक शेयर करना ना भूलिएगा, जिन्हें ये सुनने की ज़रूरत है। शुक्रिया।